ہمارے یہاں بدلنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. بس وجہ سن لیں آپ. ہم بدلتے ہی نہیں، نہ ہم اپنا امام بدلتے ہیں نہ مولا بدلتے ہیں. بدلتے اس لیے نہیں کہ بدلتے وہ ہیں جنہیں بنانے کا حق ہو. بھائی بہت غور کرنا ہے آپ، بڑی توجہ آپ کو چاہوں گا اس پر. اہم ترین مسئلہ ہے یہ ہماری قوم کا جو میں عرض کر رہا ہوں. بدلتے وہ ہیں جنہیں بنانے کا حق ہو. جب ہمیں امام بنانے کا حق نہیں ہے تو امام بدلنے کا ہمیں کیا حق ہے؟ اور ویسے بھی شرافت مردانگی کے خلاف ہے کہ آج اقرار کرو کل انکار کر جاؤ، آج مبارکباد دو کل مقابلے پر آ جاؤ، آج جوتوں کے تلوے چاٹو کل مقابلے پر آ جاؤ. شرافت مردانگی کے خلاف ہے عزیزان محترم. شرافت ایمان یہ ہے کہ اقرار بھی ایمرجنسی میں نہ کرو. یا علی یا علی، توجہ کرتے جائیں دوستو اس تمہید پر. شرافت ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اقرار بھی ایمرجنسی میں نہ کرو، انکار بھی ایمرجنسی میں نہ کرو، اقرار بھی یقین کے ساتھ. دوستو ذرا سا آپ کو بیدار ہونا ہے. اقرار بھی یقین کے ساتھ، انکار بھی یقین کے ساتھ. ہماری تاریخ کے ایک ایک ورق کو اٹھا کر دیکھ لو جو ہماری تاریخ نہیں ہے، لکھی تم نے ہے، دعویٰ ہمارا ہے. یہ ہے نا احساس حیدری؟ لکھی تم نے ہے، دعویٰ ہمارا ہے. تاریخ تمہاری ہے، دعویٰ ہمارا ہے. راوی تمہارا ہے، دعویٰ ہمارا ہے. روایت تمہاری ہے، دعویٰ ہمارا ہے. حدیث تمہاری ہے، دعویٰ ہمارا ہے. محدث تمہارا ہے، دعویٰ ہمارا ہے. مفتی تمہارا ہے، دعویٰ ہمارا ہے. فتویٰ تمہارا ہے، دعویٰ ہمارا ہے. صحیح بخاری تمہاری ہے، دعویٰ ہمارا ہے. صحیح مسلم تمہاری ہے، دعویٰ ہمارا ہے. مسند احمد بن حنبل تمہاری ہے، دعویٰ ہمارا ہے. سنن ابن داؤد تمہاری ہے، دعویٰ ہمارا ہے. سنن ابن ماجہ تمہاری ہے، دعویٰ ہمارا ہے. علامہ ابن ابی الحدید معتزلی تمہارا ہے، دعویٰ ہمارا ہے. امام ابن عربی تمہارا ہے، دعویٰ ہمارا ہے. ابن رشد تمہارا ہے، دعویٰ ہمارا ہے. ابن حشام تمہارا ہے، دعویٰ ہمارا ہے. امام غزالی تمہارا ہے، دعویٰ ہمارا ہے. کتابیں تمہاری ہیں، دعویٰ ہمارا ہے. قلم تمہارا ہے، دعویٰ ہمارا ہے. کرتاس تمہارا ہے، دعویٰ ہمارا ہے. اور دعویٰ ہمارا صرف یہ ہے کہ ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ آج سے 1400 برس پہلے ہم نے جن کا اقرار کیا تھا الحمدللہ آج بھی اقرار کرتے ہیں اور قیامت تک ان کا اقرار کرتے رہیں گے. آج سے 1400 برس پہلے ہم نے جن کا انکار کیا تھا الحمدللہ آج بھی انکار کرتے ہیں، انشاءاللہ قیامت میں بھی بے شمار کرتے رہیں گے. اور جو ہے نا ظالم محترم بدلتے نہیں. مولا سلامت رکھے. بس اسی طرح سے آپ توجہ فرماتے جائیں تو پھر کوئی نتیجے آپ کی خدمت میں عرض کروں. عزیزان محترم وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا دین، ہمارا ایمان ہنگامی نہیں ہے، شورائی نہیں ہے، اجماعی نہیں ہے. ہم نے جو بھی دین لیا ہے، ایمان لیا ہے، وہ معصومین سے لیا ہے، گناہگاروں سے نہیں لیا. توجہ توجہ. ہمارا دین، ہمارا ایمان ہم نے معصوموں سے لیا ہے، گناہگاروں سے نہیں لیا. ہم نے شریعت نبی سے لی ہے، سینٹ سے نہیں لی. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ سینٹ کی شریعت انہیں دو جنہیں نبی نے شریعت نہیں دی یا جنہوں نے نبی سے شریعت نہیں لی. جو معصوم سے سب کچھ لے لیں انہیں گناہگاروں سے کچھ لینے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. بڑی توجہ اس جملے پر عزیزان محترم، اس لیے کہ ہمارا مذہب رسول اللہ کے زمانے کا مذہب نہیں ہے. دیکھیں ایک بہت بڑی بات کہی ہے میں نے. ہمارا مذہب شیعہ جسے کافر کہا جاتا ہے وہ رسول اللہ کے زمانے کا نہیں ہے، وہ عیسیٰ کے زمانے کا نہیں ہے، وہ موسیٰ کے زمانے کا نہیں ہے، وہ ابراہیم کے زمانے کا نہیں ہے، وہ اسماعیل کے زمانے کا نہیں ہے، وہ اسحاق کے زمانے کا نہیں ہے، وہ داؤد و سلیمان کے زمانے کا نہیں ہے، وہ یحییٰ و زکریا کے زمانے کا نہیں ہے. ہمارا مذہب ہم بتاتے ہیں قرآن سے، پوری توجہ،
کہ ہمارا مذہب ہے کس زمانے سے، چلا کہاں سے؟ ہم پنجتنی ہیں نا، پنجتن پاک کو مانتے ہیں نا، اور بڑے یقین کے ساتھ مانتے ہیں نا۔ جو یقین کے ساتھ پنجتن کو مانتا ہے نا، وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے ایک مرتبہ اعلان کرے، اور مولا تمہیں سلامت رکھے۔ اب میں قرآن کی ایک آیت پڑھوں گا اور وہاں سے مذہب کی تاریخ بتا کر آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ اس جملے پر آپ غور فرما لیں اور انشاءاللہ ایک فیصلہ ہم لے لیں گے۔ عزیزان محترم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، اور جب میں اسے سجا دوں، اسے سنوار دوں اور اس میں اپنی روح داخل کر دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ اب توجہ، جب میں اسے سجا دوں، اسے سنوار دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ سارے وہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے الا ابلیس، سوائے شیطان کے، استکبرا وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور وہ تو تھا ہی کافروں میں سے۔ ہائے ہائے، آپ نے ترجمے بھی غور نہیں کیا۔ وکان من الکافرین، اور وہ تو تھا ہی کافروں میں سے، نمازیں پڑھ رہا ہے مگر تھا ہی کافروں میں سے، اللہ کے سجدے کر رہا ہے مگر تھا ہی کافروں میں سے، قرب فرشتوں میں رہ رہا ہے مگر تھا ہی کافروں میں سے، محفل نور میں رہ رہا ہے مگر تھا ہی کافروں میں سے، صحبت معصوم میں رہ رہا ہے مگر تھا ہی کافروں میں سے، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے مگر تھا ہی کافروں میں سے۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ مذہب شیعہ کی تاریخ بتانا چاہ رہا ہوں۔ قال، آواز آئی، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا۔ ہائے ہائے میرے مولا، یہ بیدار نہیں ہو رہے، آپ ذرا سا بیدار ہو۔ آپ کے مذہب کی تاریخ قرآن سے ہم ثابت کریں گے کہ ہمارا مذہب رسول اللہ کے زمانے کا نہیں ہے۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جلال الدین سیوطی سے لے کر تفسیر جلالین سے لے کر ترجمان القرآن مولانا ابوالکلام آزاد تک، مولانا ابوالکلام آزاد سے لے کر ڈپٹی نذیر احمد تک، ڈپٹی نذیر احمد سے لے کر مولانا اشرف علی تھانوی تک، اشرف علی تھانوی سے لے کر قاری محمد طیب ناظم اعلیٰ دارالعلوم دیوبند تک، قاری محمد طیب سے لے کر مولانا احمد رضا خان بریلوی تک، ہر مترجم اور مفسر کا ترجمہ اٹھا کر دیکھ لو۔ چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، اس آیت کا ترجمہ یہی ہے کہ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا۔ اے توحید پرستو، اے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والو، اے یہ یقین رکھنے والو کہ وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، وہ مکان و مکانیات سے ماورا ہے، وہ ہاتھ نہیں رکھتا، وہ پاؤں نہیں رکھتا، وہ چہرہ نہیں رکھتا، وہ وجود مکمل نہیں رکھتا، تو اللہ کہہ رہا ہے تجھے کس چیز نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے، اس آدم کو سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جسے میں نے، بڑی توجہ، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا۔ یا تو آیت کا انکار کرو یا پھر اس تفسیر کا اقرار کرو، سلام کیا کرو ابو طالب کے شریف بیٹے علی ابن ابی طالب کو کہ اگر وہ مسجد کوفہ پر خطبہ دے کر اس آیت کی تفسیر نہ کرتا تو قیامت تک اس قرآن میں مسلمانوں کو اس آیت کی تفسیر نہ ملتی۔